انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدیہ ایدنا بأحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا مزید بارد وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فاضل گرامی، استاذ الشورا فی زماننا حضرت مولانا عبد الرحمن فیضی رفاقتی اشرفی راشدی، اب یہ تو اضافے پہ اضافہ ہے، جی اضافے پہ اضافہ۔ اللہم زد فزد۔ شعر و ادب سے جنہیں لگاؤ ہے وہ مولانا عبد الرحمن فیضی صاحب کی شاعری سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ کہنا مشق شاعر ہے، زبان کی سلاست، حسن بیان اور بذات خود ہمارا شاعر ایک فطرت سادہ کا امین ہے۔ بہت کچھ یہ سنا گئے اور بہت کچھ انہوں نے بیان کیا، نظم میں بھی نثر میں بھی، اور ظاہر ہے کہ یہ جلسہ کوئی اشتہاری تو نہیں ہے، یہ محبین، مریدین، متوسلین اور خصوصیت کے ساتھ میرے ایک مرید مرشد اشرفی جن کا انتقال ہو گیا تھا، تو مجھے بھی موقع ملا کہ میں ان کی تعزیت کے لیے جب قریب آ گیا تو مجھے یہاں آنا ہی تھا۔ آج جو کچھ اس محفل میں، اس مجلس میں بیان ہوا یا ہوگا، میں مرشد اشرفی کی روح کو ایصال ثواب کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ جتنے بھی مرحومین ہیں، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، سب کی ارواح کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ رب کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کی مغفرت فرمائے، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، سب کی ارواح کو بالغی اور سب کی ارواح کو سکون عطا فرمائے۔ میں آج کوئی لمبی چوڑی تقریر کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوں، کچھ ضروری باتیں ہیں وہ میں کروں گا، اور انشاءاللہ
اگر موقع ملا تو 2 دسمبر کو غالباً مدرسہ نظام الاسلام موقع ملا تو وہاں انشاءاللہ آپ آئیں، بڑی تعداد میں بھرپور خطاب کریں۔ وہاں مدرسے کی بھی بولی بولوں گا اور خانقاہ کی بھی بولی بولوں گا، جی حضور، واہ جی، کمبائنڈ خطاب ہوگا۔ مولانا فیضی صاحب نے مدرسہ اور خانقاہ دونوں کے حوالے سے گفتگو کی، دونوں کے حوالے سے۔ اور انہوں نے خانقاہ کو اولیت دی، وہ بھی بالکل 100% دی۔ اس لیے کہ مدرسوں کا جو قیام عمل میں آیا، یہ سب خانقاہوں کی برکتیں ہیں۔ میں خانقاہوں کی بات کر رہا ہوں، خانقاہوں کی نہیں۔ جی جو مستند معتبر خانقاہیں، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، ان خانقاہوں کی نہیں۔ اب تو خانقاہی خال خال نظر آتے ہیں، خام خواہی یہ زیادہ نظر آتے ہیں۔ جی، یہ بڑا المیہ ہے، بڑا زوال ہے۔ ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہماری عوام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب کے پیچھے مت بھاگو، اگر بھاگنے کا شوق ہے تو اس میں بھی انتخاب کرو، چنو۔ ایسے کے پیچھے بھاگو کہ تمہارے بھاگنے سے تم کو منزل ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایسوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت کیا ہے کہ جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو اس کی خود منزل کا پتہ نہیں، جی جی، تو جب اس کی اپنی خود کوئی منزل نہیں تو پھر بھاگنے والوں کو منزل کہاں سے ملے گی؟ اگر دوڑ لگانے کا جذبہ ہے تو ان خانقاہ والوں کے ساتھ رہو جو مستند ہیں، معتبر ہیں اور مسلم الثبوت ہیں، ہے نا؟ انہی مستند معتبر خانقاہوں کا جو تصور ہے، اسی تصور اور تخیل کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکار، بول بالے میری سرکاروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوگا۔ اس میں کتنی جامعیت ہے، ایسے آقاؤں کا نہیں، کیسے، جن کے بول بالے، جن کے بول بالے ہیں، اپنے وجود میں نرالے ہیں، دین کے متوالے ہیں۔ ہائے ایسوں کا میں بندہ ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات، خانقاہ ہی سے مدرسے کا قیام عمل میں آیا، بنیاد خانقاہ۔ پھر یہاں میں مفرد لفظ استعمال کر رہا ہوں، بنیاد خانقاہ ہے، خام خواہ نہیں۔ تو خانقاہیوں سے جڑنے کی ضرورت ہے، خام خواہیوں سے نہیں۔ مدرسے کی بھی ضرورت ہے، خانقاہ کی بھی ضرورت ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کو دونوں کی ضرورت ہے، دونوں کی ضرورت ہے۔ بس فرق یہ ہے
کہ ایک جگہ پڑھایا جاتا ہے، ایک جگہ پلایا جاتا ہے. کیا بات. ایک جگہ پڑھایا جاتا ہے اور ایک جگہ پلایا جاتا ہے. ایک جگہ دانا بنایا جاتا ہے، ایک جگہ دیوانہ بنایا جاتا ہے. اگر دانا بننا ہے تو مدرسے میں آؤ، دیوانہ بننا ہے تو خانقاہ میں جاؤ. پڑھنا ہے مدرسے میں آؤ، پینا ہے مگر معتبر ہو، مستند ہو، حجت ہو. خانقاہ ایسی ہو جس کی طرف بڑوں نے رجوع کیا، اس کے بغیر کچھ نہیں. ابھی دیکھیے مولانا عبد الرحمن فیضی صاحب نے مولانا روم کا ایک شعر کوڈ کیا نا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. اب اس کا مطلب جو میں سمجھتا ہوں یہ مولوی رہا، وہ آگے نہ بڑھ سکتا. مولوی رہا. آج بھی مولوی اگر صرف مولوی ہیں تو وہ مولوی ہی ہے. مولوی رہا، مگر جب شمس تبریز کی غلامی کا پٹا گلے میں پڑا، اب مولوی نہیں، روم کا مولا بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اب ایک فرق یہ بھی ہے کہ مدرسہ سب کا کام بٹا ہوا ہے، مدرسہ مولوی بناتا ہے اور خانقاہ مولا بناتی ہے. اگر مولوی بننا ہے تو مدرسے میں جاؤ، مولا بننا ہے خانقاہ تو خانقاہ میں جاؤ. خانقاہ مولا بناتی. مفتی بننا ہے مدرسے میں، مولوی بننا ہے مدرسے میں، عالم بننا ہے مدرسے میں، فاضل بننا ہے مدرسے میں، علامہ بننا ہے مدرسے میں، مگر سب کا مولا بننا ہے خانقاہ. تو خانقاہ میں جاؤ، ہے نا. میں ہر خانقاہ میں نہیں بھیجوں گا، میں ہر خانقاہ میں نہیں. ہر خانقاہ میں کیوں بھیجوں؟ پھر وہی مستند اور معتبر کی بات آئی. ہر خانقاہ میں نہیں، ہر خانقاہ نام خانقاہ دے دیا، لکھ دیا، مگر اس لکھنے سے دھوکہ مت کھانا. اس زمین پر کچھ ایسی بھی خانقاہیں وجود میں آئی ہیں جن کی اصل کا کچھ پتہ ہی نہیں. بورڈ لگا ہے خانقاہ، اگر پتہ لگاؤ ان کے اوپر کون، کچھ معلوم نہیں. تو میں نامعلوم خانقاہوں کا تذکرہ نہیں کرنے بیٹھا، جو معلوم بھی ہے، معروف بھی ہے، جو معلوم بھی ہے، معروف بھی ہے، مشہور بھی ہے. دوستو اب میں کیا بتاؤں آپ کو. میں آئیے نیچے سے چلتا ہوں، نیچے سے چلتا ہوں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، غوث پاک کون نہیں جانتا. اور یہ 11ویں شریف کا مہینہ بھی ہے، 11ویں شریف کا مہینہ بھی ہے. گھر گھر نیاز ہوتی ہے. بڑے پیر صاحب کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کرتے ہیں. پوری دنیا میں تو جہاں جہاں گیا ہوں ہندوستان کے باہر، کسی کی نیاز ہو یا نہ ہو غوث پاک کی ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غوث پاک کا دبدبہ یہ ہے، ہر جگہ ان کا فاتحہ. 11ویں شریف، 11ویں شریف، لنگر ادھر دیکھو، غوث اعظم کا لنگر، غوث اعظم کا لنگر. کتنی مستند ہے. دیکھیے خانقاہیں، خانقاہ تو در و دیوار کا نام ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خانقاہ ہے، کیسی ہے، کیسی ہے، کیسی بنی ہے، کیا ہے اس کے. ہم اس میں کون ہیں؟
کر دیکھتے ہیں. صاحب خانقاہ کون ہے؟ جی مکان نہیں دیکھتے، مکین دیکھتے ہیں. یہ خانقاہ قادریہ کا مکین عبد القادر جس کی مریادہ یہ ہے، جس کی عظمت یہ ہے، جس کا مقام یہ ہے، جس کا رتبہ یہ ہے. میں کیا بتاؤں، غوث اعظم ایسے رتبے والے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا یَدِی عَلَى مُرِیدِی کَالسَّمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں ید جو ہے یہ استعارہ ہے، سایہ ہے. میرا سایہ میرے چاہنے والوں پر ایسا ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر. اِنَّا یَدِی عَلَى مُرِیدِی. اچھا اب ید ہی کا معنی کر لگا لیجیے، میرا ہاتھ میرے چاہنے والوں پر. اب میں جس ہاتھ کی بات کر رہا ہوں وہ ہاتھ یہاں نہیں ہے، وہ بغداد میں ہے. کہاں بغداد، کہاں بھارت، اور وہ بھی جھارکھنڈ، وہ بھی یہ زمین. اور عبد القادر جیلانی کی طاقت کا اندازہ لگاؤ. وہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ میرے چاہنے والے پر. اب اس ہاتھ کی لمبائی دیکھتے، اس ہاتھ کی عظمت دیکھتے. میرا ہاتھ میرے چاہنے والے پر. اس کا مطلب یہ ہوگا جہاں جہاں چاہنے والا وہاں وہاں ہاتھ. جہاں جہاں غوث اعظم کا چاہنے والا وہاں عبد القادر کا ہاتھ. اور ہاتھ کی لمبائی ہلکے میں نہ لینا. اگر غوث پاک کا چاہنے والا زمین پر آئے تو غوث اعظم کا ہاتھ زمین پر چاہنے والے پر آئے. اگر غوث اعظم کا چاہنے والا مر کر اپنی قبر میں آئے تو غوث اعظم کا ہاتھ قبر میں بھی ہے، ان کا سایہ قبر میں بھی ہے. اگر اس عالم سفلی میں چاہنے والا ہے ہاتھ وہاں بھی ہے، عالم برزخ میں ہے ہاتھ وہاں بھی ہے. کیا بات ہے. تو اس یہ ہاتھ اتنا کرامت والا، میں کیا بتاؤں. مقام رضا پر جب بندہ پہنچتا ہے تو وہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ صرف تو ہی تو منو تو کا جھگڑا نہیں. وہاں میں نہیں، صرف تو صرف تو. جہاں صرف تصور صرف تو کا، اے اللہ تو. اب اسے جو کچھ دکھتا ہے تو، پھولوں میں تو، خوشبو میں تو، مہک میں تو، چہک میں تو، غنچوں میں تو، زمین میں تو، آسمان میں تو، کڑکڑ میں تو، بحر و بر میں تو، خشک و تر میں تو، گل و گلزار میں تو، ریگستان میں تو، جلوت میں تو، خلوت میں تو، عبادت میں تو، زندگی میں تو، قیام میں تو، رکوع میں تو، سجدے میں تو، قعدہ میں تو، تشہد کی حالت میں تو. یہی مقام احسان بھی ہے، یہی مقام احسان بھی ہے. مولا ہر جگہ تو، اپنا کوئی تصور نہیں، اپنا کوئی وجود نہیں. لا موجود الا اللہ، بلکہ آگے بڑھو لا وجود الا اللہ. جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا وجود الا اللہ، جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو بس اب مولا کہتا ہے میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، تیری رضا کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے، جس میں تیری مرضی ہو.
فیضان غوث اعظم. آج میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت منصور نے انا الحق کہا نا, سب جانتے ہیں, کہا بالکل صحیح, کوئی اشکال نہیں, کوئی اشکال نہیں. تو جب کوئی اشکال نہیں تو ان کے خلاف فتویٰ کیوں؟ یہ فتووں کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے, پہلے سے چلا. جب منصور پر لگ سکتا ہے تو ہم تم یہ پھر تو سوچو, حضرت منصور غلط نہ تھے. اور ایک بات اور وضاحت کر دوں, حکم لگانے والے بھی غلط نہ تھے. حکم لگانے والے بھی وہ غلط نہیں تھے, وہ بھی صحیح, وہ بھی صحیح. آپ سوچیں کہ دونوں صحیح کیسے, یہی تو راز ہے. حضرت منصور نے جو انا الحق کہا تو اس وقت کب کہا؟ جب منو تو کا جھگڑا نہیں تھا, میں بچا ہی نہیں, صرف تو. جب اس مقام پر منصور پہنچے تو ان کی زبان سے نکلا انا الحق. اب یہ مت کہو کہ منصور کا کلام ہے, ہاں زبان منصور کی ہے, زبان منصور کی ہے, مگر منصور کی زبان سے جو کلام نکل رہا ہے وہ عبداللہ کا نہیں ہے, اللہ کا. مولا بول رہا. آپ کہیں گے صاحب یہ کیسے؟ میں نے کہا میں سمجھاتا ہوں قرآن سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ, ان کی بیوی حضرت صفورہ ساتھ میں وہ حمل سے تھی, ان کو ٹھنڈک کا احساس ہوا تو حضرت موسیٰ نے کہا یہاں بیٹھو, مجھے وہ آگ نظر آ رہی ہے, میں وہاں سے لے کے آتا ہوں اور تمہاری ٹھنڈک دور کر دیتا ہوں, جاتا ہوں. اب حضرت موسیٰ آگے بڑھے, جب آگے بڑھے تو اب قرآن کیا کہتا؟ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. موسیٰ تم اپنے جوتوں کو اتارو, تم طوا کی مقدس وادی میں اتارو. اور آواز کہاں سے؟ پیڑ سے, درخت سے آواز آئی. وہ جو نور لائٹ جس کو حضرت کلیم اللہ نے دیکھا کہ آ گئے, وہ نور تھا. اور درخت سے آواز آئی اے موسیٰ تم اپنے نالین کو اتارو, میں اللہ ہوں. اب میں تم سے پوچھتا ہوں کیا درخت خدا تھا؟ نہیں, خدا نہیں تھا. پھر کیا تھا؟ خدا نہیں تھا وہ درخت, مگر خدا کے کلام کا مظہر, خدا کے کلام کا مظہر تھا. اب جملہ نوٹ کرو, جب شجر خدا کے کلام کا مظہر بن سکتا ہے تو منصور جیسا بشر خدا کے کلام. نعرہ تکبیر. محمد الباری تسلی کما تحب و ترضا بے تسلی علیہ. جب شجر خدا کے کلام کا مظہر بن سکتا ہے تو بشر کیوں نہیں بن سکتا؟ بشر کیوں نہیں بن سکتا؟ اب مولانا آسی نے 2 شعر ایک ہی کلام میں پیش کیے. وہ فرماتے ہیں سوئے منصور انا الحق کی غلط نسبت تھی, کوئی کہہ دے کہیں بندہ بھی خدا ہوتا ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں انہی کانوں سے انا الحق کے سنے ہیں دعوے, آدمی عشق میں کیا جانیے کیا ہوتا ہے. انہی کانوں سے انا الحق کے سنے ہیں دعوے, آدمی عشق میں کیا جانیے کیا ہوتا ہے. تو انا الحق جو قول تھا, اس قول کا مدعی, قول انا الحق کا مدعی منصور کی رگے گردن میں تھا. منصور کا جو قول انا الحق تھا تو قول انا الحق کا مدعی منصور کی رگے گردن میں تھا. یہی بات تو مولانا روح فرماتے ہیں گفتہ وہ گفتہ اللہ ہوا گرچہ از حلقوں میں عبداللہ ہوا. زبان گلا عبداللہ کا ہوتا ہے, اس گلے سے جو آواز نکلتی ہے وہ اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
समझ पाता ही। हजरात आप जरा देखें, सोचिए, वो भी खानकाही थे, गौसे आजम खानकाही थे, गरीब नवाज खानकाही थे, अलाउल हक पंडवी खानकाही थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खानकाही थी। क्या बात है, बाबा फरीद गंजे शकर खानकाही थी, निजामुद्दीन औलिया खानकाही थे। और निजामुद्दीन औलिया तो ऐसे पीर, ऐसे महबूब, अब उस महबूब का कौल सुन लो। वो फरमाते हैं, देखिए सब बयान करते हैं हमारे उलमा, शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत। शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत, है ना। महबूब इलाही क्या फरमाते हैं? शरीयत क्या है? असीर होना। तरीक़त क्या है? फ़कीर होना। हकीकत क्या है? नज़ीर होना। मारिफत क्या है? बेनज़ीर होना। तो असीर होना, फ़कीर होना, नज़ीर होना, बेनज़ीर होना जब किसी ज़ात में जमा होती है तो वो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनता है, वो अलाउल हक पंडवी बनता है, वो अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लाइल बनता है। जहाँ शरीयत भी है, तरीक़त भी है, हकीकत भी है, मारिफत भी है, मालूम हुआ ये खानकाही है। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी खुद फरमाते हैं कि मुझे मेरे रब के फजल ने उस मकाम पर पहुंचाया है कि कायनात की सारी वुसअतें सिमट कर मेरे कदमों के नीचे है और अर्शे इलाही मेरे दिल में तिल के बराबर, मेरे दिल में तिल के बराबर। गिरामी, ये है तरीक़त वाले, शरीयत वाले, हकीकत वाले, मारिफत वाले। और एक बात तो अजीब व गरीब थी, सरकार अशरफ सिद्दा फरमाते हैं, लोग मेरे गुलाम के गुलाम हैं, लोग मेरे। अब कुछ लोगों को मौका मिल गया कि हजरत अपना गुलाम कहते तो बात समझ नहीं आती, मेरे गुलाम के गुलाम हैं, मेरे गुलाम के गुलाम है। अब उसमें औलिया अल्लाह भी थे, उस वक्त बड़े लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। एक चहीता, उसको लोगों ने कहा कि हुजूर की बारगाह में जाओ, अदब से एक सवाल करो कि इसका मतलब क्या है कि लोग मेरे गुलाम के गुलाम हैं। आगे बढ़ा, उसने कहा हुजूर कुछ लोगों ने मुझे भेजा, आपके पास कहा मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, तुम अपनी मर्जी से नहीं आए, तुम भेजे हुए हो। कभी कभी हम लोगों से भी ऐसा साबका पड़ जाता है, लोगों से ऐसा साबका पड़ जाता है ना। जब कोई सवाल करने आता है तो खुद नहीं आता, पीछे से कोई ना कोई भेजता, जाओ पूछो, जाओ पूछो। हजरत ने पूछा क्या सवाल है? कहा हुजूर आपने फरमाया कि लोग मेरे गुलाम के गुलाम हैं। कहा, हजरत मुस्कुराए, कहा इतनी सी बात ये लोग न समझ सके, लोग मेरे गुलाम के गुलाम हैं, इसका मतलब ये है कि मेरा नफ्स मेरा गुलाम और लोग नफ्स के गुलाम। क्या बात, मेरा नफ्स मेरा गुलाम, लोग नफ्स के गुलाम, तो मेरे गुलाम के गुलाम है कि नहीं? मेरे गुलाम के गुलाम है कि नहीं? क्या बात है हजरत, ये वो मकाम वाले थे कि नफ्स को अपना गुलाम बनाते थे, नफ्स की मर्जी से नहीं, नफ्स उनका ताबे होता था, वो जो चाहते थे नफ्स करता था। आज उल्टा हो गया, आज तबीयत गालिब है, नफ्सानियत का गलबा है, जो मैं कहूं वही मानो, जैसा मैं बोलूं वैसा करो। ये नफ्स, ये औलिया किराम, ये बुजुर्गान दीन इन चीज़ों से बहुत दूर थे। जहाँ नफ्स का शायबा भी है, जहाँ नफ्स का शायबा भी है, ये हजरात ऐसे थे। अब आप देखिए हुजूर गौसे पाक क्या फरमाते हैं, वो तो फरमाते हैं कि मेरा चाहने वाला, मुझे कोई फिक्र नहीं, वो तो खुद फरमाते हैं चाहने वाला चाहे जैसा। वो सिर्फ ये नहीं कहते कि जितने अच्छे हैं वही मेरे चाहने वाले हैं, वो फरमाते हैं कि लम यकुन मुरीदी जय्यदन अना जय्यद, नहीं अगर मेरा चाहने वाला अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, मैं तो अच्छा हूं। अगर मेरा चाहने वाला अच्छा नहीं है तो मैं तो अच्छा हूं। इतने अच्छे अब्दुल कादिर जीलानी है, इतने अच्छे हैं
کہ اگر ان کی بارگاہ میں چور بھی پہنچتا ہے تو محروم نہیں رکھا جاتا، لوٹایا جاتا ہے تو ولی بنا کر لوٹایا جاتا ہے۔ معلوم ہوا یہ قادری دربار کی مریادہ کے خلاف ہے کہ کوئی برا جائے تو وہ برا ہی بن کر لوٹے، ایسا نہیں، برے کو بھی پناہ دی جاتی ہے اور اسے سنوارا جاتا ہے، اسے بنایا جاتا ہے، اسے نکھارا جاتا ہے، پھر لوٹایا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ اولیاء کرام، یہ بزرگان دین، یہی اصل خانقاہ کا تصور ضرورت ہے۔ اچھا ایک بات ان کی زندگی میں دیکھیے، اب آئیے میں اس آیت کریمہ سے ذرا ٹچ دیتا ہوں۔ زندگی کیا ہے؟ انا للہ، ہم اللہ کے لیے، انا للہ۔ اب اس کی تفسیر اٹھا کر دیکھیے، درس نظامیہ ہمارے مدرسوں میں جو پڑھائی جاتی ہے، تفسیر جلالین شریف، آپ پڑھتے ہیں، ہمارے علماء پڑھاتے ہیں، خود پڑھا۔ اس کی تفسیر علامہ سیوطی کیا کرتے ہیں؟ اے ملکن و عبیدن، انا ہم اے ملکن و عبیدن للہ، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جب ہم اللہ ہی کے لیے ہیں تو ہمیں ہر کام اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے، ہر کام اللہ کے لیے۔ اور یہی آپ نیت کر لیں کہ ہم کو جو کرنا ہے اللہ کے لیے، تو جو جو کام کے لیے یہ نیت کریں گے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وہ عبادت بنتی جائے گی۔ کسی غریب کی مدد کرے اللہ کے لیے، کسی یتیم کی مدد کرے اللہ کے لیے، کسی بیوہ کو سہارا دے اللہ کے لیے، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھے اللہ کے لیے، کسی گرتے ہوئے کو سنبھالے اللہ کے لیے، راستے سے پتھر ہٹائیں اللہ کے لیے، کانٹے ہٹائیں اللہ کے لیے، کسی اندھے کو آپ راستہ دکھائیں بتائیں اللہ کے لیے، مدرسے میں چندہ دیں اللہ کے لیے، مسجد میں پیسہ دیں اللہ کے لیے، بڑوں کا احترام کریں اللہ کے لیے، ماں باپ کی تعظیم کریں اللہ کے لیے۔ یہ صرف نیت کرتے جاؤ، عبادت ہوتی جائے گی۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، جو آپ کھانا کھاتے ہیں وہ بھی نیت کر لیجیے اللہ کے لیے، میں کھانا کھاؤں گا تو مجھے طاقت ملے گی، جب طاقت ملے گی تو میں عبادت کروں گا، جم کر محنت کروں گا، عبادت کروں گا۔ اور یہ وہ کھانا بھی عبادت، وہ پانی بھی پینا بھی عبادت۔ نیت کرتے جائیے، ہر کام آپ کا عبادت میں بدلتا جائے گا۔ تو ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم ملکیت ہیں، وہ ہمارا مالک ہے۔ اب ہمارا مالک ہم سے جو جو کہے وہ سو ہم کریں۔ مالک نے کہا نماز پڑھو، ہمیں پڑھنا ہے، روزہ رکھو، ہمیں رکھنا ہے، صاحب نصاب ہو زکوٰۃ دو، دینا ہے، صاحب استطاعت ہو حج کرو، کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرو، کرنا ہے۔ اللہ نے کہا ملکیت کو آرگیومنٹ کی ضرورت نہیں، ہم یہ کریں کہ نہ کریں، ارے بھائی تمہارا مالک جو مالک حقیقی ہے وہ کہہ رہا ہے نا، تو نماز کسی فائدے کے لیے نہ پڑھو، نماز کسی فائدے کے لیے نہ پڑھو، خدا کا ذکر کسی فائدے کے لیے نہیں، خدا کا نام لو کسی فائدے کے لیے نہیں، خدا کے نام کی تسبیح تحلیل میں لگے رہو فائدے کے لیے نہیں۔ اس سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے، ہم کر رہے ہیں۔ وفادار بنو مالک کے، ہم اللہ کی ملکیت ہے۔ اب یہاں سے میں ٹرن لیتا ہوں اور خطابت کے رخ کو تھوڑا بدلتا ہوں، دوسری طرف لے جاتا ہوں۔ ہم ملکیت ہے، ہمارا مالک ہمارا رب ہے، مالک وہ، ہم ملکیت۔
ملکیت کو اپنی فکر نہیں ہوتی. ملکیت کو فیضی صاحب اپنی فکر نہیں ہوتی, فکر مالک کو. ملکیت کو اپنی فکر نہیں. یہ زمین آپ کی, کھیتی سجی ہے, کھیتی لگی ہے, اس کو فکر ہے نہیں. مالک کو فکر ہے, کہیں کوئی جانور آ کے چر نہ لے. ہم نے سبزی اگائی, فکر مالک کو ہے, کہیں کوئی اکھاڑ نہ لے جائے, توڑ نہ لے جائے, جانور چر نہ جائے. تو ملکیت کو اپنی فکر نہیں, مالک کو فکر ہے, ملکیت کو نہیں. تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہم سونپ دیں اپنے مالک کو کہ حوالے اپنے کو کر دے. مولا تو جس حال میں ہم کو رکھے گا ہم رہیں گے, جس حال میں تو ہمیں رکھے گا بس ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے شکر گزار بندے بن کر دنیا میں رہے. ایک ایک سانس پر تمہارے مالک کا قبضہ ہے. تمہیں رزق مالک دیتا ہے, تم پانی پیتے ہو مالک دیتا ہے, تم دانا کھاتے ہو مالک دیتا ہے, تمہارے اندر جو جان ہے اس پر بھی مالک کا قبضہ ہے. ہماری زندگی پر ہمارا اختیار نہیں ہے, مالک کا اختیار ہے. جب تک مالک چاہے گا ہم دنیا میں رہیں گے, جب مالک نہیں چاہے گا ہم دنیا سے چلے جائیں گے قبر میں. یہ مالک ہے تو ہم کو اپنی فکر نہیں کرنی چاہیے, بس اپنے مالک کی طرف رجوع ہو, اپنے مالک سے لو لگاؤ, اپنے مالک کی طرف رجوع ہو, بند کر دو سب کچھ. میرے دوستو, روزی کی کمی ہے, شکایت ہے, کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ مالک کی طرف رجوع ہو, مالک سے مانگو, اے اللہ ہم تو تیری ملکیت ہے, ہم اس حالت میں ہیں, تو ہمارا مالک ہے. اور مالک ہر آن وہ اپنی ملکیت سے غافل نہیں ہے. ملکیت اس کی نظر میں ہے, ملکیت اس کی نظر میں ہے, مگر ہے کیا؟ ملکیت مالک سے دور ہے, مالک ملکیت سے قریب ہے. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. بھئی ہم تو بہت قریب ہے بندے کی, ہم بندے کی شہرت سے زیادہ قریب ہے. یعنی جو شہرت ہے نا اس سے زیادہ ہم قریب ہیں, سبحان اللہ, اس سے زیادہ ہم قریب ہیں. پروردگار اتنا قریب ہے جو ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے, شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے نا. پھر وہ تو ہم اس کی نظر میں ہیں, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم پریشان ہیں, مالک دیکھ رہا ہے. ہم پر مصیبت ہے, مالک دیکھ رہا ہے. ہم ستائے جا رہے ہیں, مالک دیکھ رہا ہے. وقت کا انتظار کرو, فیصلہ وہ کرے گا. مگر آج ملکیت خود مالک سے دور ہو گئی, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم افواہوں سے ڈرتے ہیں, کووڈ سے ڈرتے, کورونا سے ڈرتے. بتاؤ بندہ مومن ڈرے کورونا سے؟ 2 سال تک کورونا کا رونا روتے رہے. کیا خوف, دہشت, لاک ڈاؤن. حضرات ایک بات بتائیں, مرنا سب کو, میں تو مومن کی بات کرتا ہوں. جس طرح زندگی مومن کے لیے نعمت ہے ویسے موت بھی نعمت ہے. دونوں ایکول, دونوں برابر. زندگی بھی خدا کی دی ہوئی ہے, موت زندگی بھی نعمت ہے خدا کی, موت بھی. اور میں تو بات یہ بھی کہتا ہوں کہ جو کام ہماری زندگی نے ہمارے ساتھ نہیں کیا وہ کام انشاءاللہ ہماری موت کرے گی. جو کام زندگی نے نہیں کیا وہ کام موت کرے گی. جو ہماری زندگی نے ہم پر احسان نہ کیا وہ احسان موت آ کر ہم پر کرے گی. کہ جس نبی کی زیارت کو ہم دنیا میں ترستے تھے, موت نے یہ کام آسان کر دیا.
موت نے یہ کام آسان کر دیا. مولانا آسی غازی پوری مچل کر کہتے ہیں آج بھولے نہ سمائیں گے. معلوم ہوا موت بندہ مومن کو مارنے کے لیے نہیں آتی ہے بلکہ امتی کو نبی سے ملانے. موت ذریعہ ہے مصطفیٰ تک پہنچنے کا. موت وسیلہ ہے مصطفیٰ کی زیارت کا. موت وسیلہ ہے دیدار مصطفیٰ کرنے کا. ہم جب قبر میں جائیں گے اپنے نبی کا دیدار کریں گے, سرکار کی زیارت کریں گے, سرکار کی زیارت کریں گے. سوالات سب کو معلوم ہے قبر میں کیا پوچھا جائے گا نہیں پوچھا جائے گا, ہے نا. ایک بات بتائیں آپ کو, سنیے. 2 سوال. کیا سوال ہوتا ہے؟ 3. تمہارا رب کون؟ اب میرا رب اللہ. تمہارا دین کیا؟ میرا دین اسلام. بات ختم ہو جانی چاہیے. اب اس کے بعد بچا کیا؟ رب اللہ ہے, دین اسلام ہے, بات ختم. جب دین اسلام تو بندہ مسلمان, جب بندہ مسلمان تو آگے کی ضرورت کیا؟ لیکن نہیں, امتحان تو امتحان ہے, پریکشا تو پریکشا ہے. وہاں اچھا نہیں ہے, وہاں پریکشا ہے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کیا کہتا ہے نہیں, کیا کہتا تھا؟ کنتا تقول, کیا بولتا تھا؟ بول. پھنسی گاڑی. بولا تو بہت کچھ, لکھا تو بہت کچھ, کہا تو بہت کچھ. پوری براہ نے کاٹیا, پوری تحذیر الناس ہے, حفظ الایمان ہے, صراط مستقیم ہے. لکھ ڈالا, کاغذ گندا کیا, اب وہاں پھنسا. میں اب یہاں کیا بولوں؟ بھاگنے کا راستہ نہیں. اتنا دبا دیا جاتا ہے مردے کو کہ اگر نکلنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکتا. بول, کیا بولتا تھا؟ اب وہ دوسرے کیا جواب دیں گے اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے, وہ جانے, ان کا کام جانے. ہم کیا بولیں گے جب ہم سے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ان کے بارے میں تازہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارے نبی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارے آقا ہیں, ہمارے ماوا ہیں, ہمارے ملجا ہیں, یہ چارہ ساز درد مندہ ہیں, معین بے کساں ہیں, بنائے خلقت آدم و آدمیہ ہے, سراپا رحمت آدم و عالمیہ ہے, جان ایما ہے, کان عرفا ہے, نور عیون عاشقہ ہے, سرور سینہ مومنہ ہے. یہ مبشر ہیں, یہ شاہد ہے, بے نظیر ہے, لاجواب ہے, یاسین ہے, طٰہٰ ہے, مزمل ہے, مدثر ہے. ان کے بارے میں یہ ناخدائے کشتی نوح ہے, مرہم دل مجروح ہے. ان کے بارے میں یہ معطر و مطہر و معمبر و معمبر ہے. ان کے بارے میں یہ الطف بدائے ربانی ہے, اشرف ثنائے ازدادی ہے. ان کے بارے میں یہ طیارے عروج لامکانی ہے. ان کے بارے میں یہ سیارے اوج آسمانی ہے. ان کے بارے میں یہ مہر سپہر کمال و خوبی ہے. ان کے بارے میں یہ بدر منیر آسمان جمال محبوبی ہے. ان کے بارے میں یہ خازن خزائن غیبی ہے. ان کے بارے میں یہ قائل مقول ابھی تو اندہ ربی ہے. ان کے بارے میں یہ عالم ماکانہ و محیبون ہے. ان کے بارے میں یہ الصدوق الامین المامون ہے. ان کے بارے میں یہ شافی امراض و علل ہے. ان کے بارے میں یہ ناسخ ادیان و ملل ہے. ان کے بارے میں یہ متصرف کنوز الہ ہے. ان کے بارے میں یہ شہنشاہ لیمانہ. ان کے بارے میں یہ سر اللہ المکنون ہے. ان کے بارے میں یہ در اللہ المخزون ہے. ان کے بارے میں عالم ماکانہ و ما یکون ہے. ان کے بارے میں یہ فخر آدم و بنی آدم. ان کے بارے میں یہ مالک رقاب امم. ان کے بارے میں میں کیا کہوں جن کے بارے میں خود اللہ نے بہت کہا. قرآن کا 30 پارہ جن کے بارے میں نازل ہوا, قرآن کی 114 سورتیں جن کے بارے میں ہر سورت میں مصطفیٰ, ہر آیت میں مصطفیٰ, قرآن میں جا بجا مصطفیٰ. الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اگر چرچا ہے تو مدینے والے کا چرچا ہے.
اگر تذکرہ ہے تو مدینے والے کا تذکرہ ہے. ان کے بارے میں، ارے ان کے بارے میں میں کیا کہوں، میرا اللہ کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. ان کے بارے میں خود رب کہہ رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. ان کے بارے میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ان کے بارے میں خود رب کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ان کے بارے میں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ان کے بارے میں علم کے بارے میں تو رب بولے، فضل کے بارے میں تو رب بولے وعلمک ما لم تکن تعلم. جو دینے لینے کی بات آئے تو رب کہے فاوحی الی عبدہ ما اوحی. ان کے بارے میں جہاں جہاں میں قرآن کھولتا ہوں جا بجا انہی کو دیکھتا. اسی لیے ایک عارف کا قول، جس امتی کو یہ طرف ہو کہ اس ظاہری حیات میں نبی کی زیارت کرے، نہ کر سکا، زیارت کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ قرآن کھولے. جس پارے کو کھولے گا مصطفیٰ کا دیدار، مصطفیٰ کی زیارت. یا رسول اللہ زندہ باد. ان کے بارے میں میرے نبی ہیں، میرے آقا ہے، میرے مولا ہے. ان کے بارے میں لیکن دوستو وہ 4 مصرے جو شمائل ترمذی ہے، پوری شمائل ترمذی کو امام احمد رضا نے 4 مصروں میں جمع کر دیا. ان کے بارے میں فرشتوں پوچھ رہے ہو میرے مولا جب نکیرین یہ تیسرا سوال ہم سے کرائے تو مولا اس وقت گویائی زبان دے دینا، گویائی عطا کر دینا تو ہم اس وقت یہ ربائی صرف پڑھ کر سنا دے. ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو تو ہم سے سنو. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اعظم، اشرفی دولہا، نعرہ تکبیر. یہ ایمان ہے، روح ایمان ہے، جان ایمان ہے. محبت وحی آیات قرآن، یہی ہماری شان ہے، یہی ہماری پہچان ہے. انہی سے ایمان، انہی سے اسلام ہے، انہی سے دین ہے. تو ہم اللہ کی ملکیت ہے. اب ہمارا مالک کیا کہہ رہا؟ میرے محبوب سے جڑو. مجھ کو مانتے ہو؟ میرے محبوب کو پہلے مانو. مجھ سے محبت کرتے ہو مجھ سے محبت؟ تو مجھ سے محبت کرتے ہو ٹھیک ہے، میں تمہاری محبت کو ایکسپٹ کرتا ہوں، کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلو. مالک اپنی ملکیت کو اپنے محبوب کے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم دے رہا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اب خدا کا محبوب بننے کے لیے پاپا بیلنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر پیچھے پیچھے چلو رسول کے پیچھے پیچھے چلو، اتباع کرو، پیچھے پیچھے چلو. اب اسی پیچھے پیچھے میں ہمارا فائدہ یہ ہے کہ اللہ خود کہہ رہا میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. مگر اگر تم اپنے کو محبوب بنانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے پیچھے چلو. میں مالک ہوں، تم ملکیت ہو، میرا کہا مانو. اچھا یہ بتاؤ وہ کون سی ایسی ملکیت ہے جو اپنے مالک کا کہنا نہ مانے؟
اگر بیٹا اپنے باپ کا کہنا نہ مانے تو کیا کہو گے؟ نالائق۔ یہ لیجیے مولانا فیضی صاحب، آپ کا فائدہ بے فائدہ ہو رہا ہے، محنت میری، فائدہ آپ کا۔ یہی تو خانقاہیوں کا یہی تو تصور ہے نا؟ آج بھر بھر کے ملا کہ نہیں ملا، میں کل ایک ہی بات آپ کر رہے تھے، یہ ایسا چڑھا ہے کہ چڑھتا رہے گا، کیا ہے یہ نشہ ایسا؟ تو حضرات، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اس کی ملکیت ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ تو جب پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے تو جانے سے پہلے کچھ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آج دودھانی کے مسلمانوں یا آس پاس بستی سے آئے ہوئے مسلمانوں، آج میں راشد مکی تم سے اپیل کرتا ہوں کہ جب اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، رب کو منہ دکھانا ہے، تو جانے سے پہلے اپنا حلیہ بدلو، جانے سے پہلے اپنا شعار بدلو، طریقہ بدلو، آج سے طے کرو کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، آج سے طے کرو کہ ہم برا کام نہیں کریں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم چغل خوری نہیں کریں گے، ہم جوا نہیں کھیلیں گے، ہم شراب نہیں پیئیں گے، ہم برائی کے راستے پر نہیں چلیں گے، اس لیے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور ہمیں پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اسے اپنا چہرہ دکھانا ہے، اس کے حساب کتاب وہ لے گا تو کم سے کم ہم اس لائق تو بن جائیں، اس لائق تو بن جائے۔ تو لائق بننے کے لیے یہ بنیادی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ نمازی بنو، حاجی بنو، روزہ رکھو، شریعت کی پابندی کرو، جھوٹ سے بچو، چغل خوری سے بچو، برائی سے بچو، غیبت کرنے سے بھی، سننے سے بھی بچو۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کا خیال رکھو، اگر آس پڑوس میں تمہارا کوئی بچہ یتیم ہے اس کی مدد کرو، تم اللہ کی ملکیت ہو، اللہ کی طرف تمہیں پلٹ کر کے جانا ہے، تو دنیا میں کچھ کرنا ہے یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول نے ہم سے کہا ہے کرنے کو وہ ہم کریں گے، جس سے روکا ہے اس سے رکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو۔